سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق کیا آپ کو ندامت نہیں کہ آپ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جیسے جج کی حمایت کرتے رہے، جس کا آج جسٹس محمد منیر کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ایک ایسے دوست نے کیا تھا جس کو میں نے چند سال قبل جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی وجہ سے ناراض کیا تھا۔ میرے یہ دوست سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب تھے۔ ایک ملاقات میں باجوہ صاحب نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو انتہائی متعصب اور بددیانت جج قرار دیا۔ میں نے قاضی صاحب کا دفاع کیا اور کہا کہ اگر آپ اس جج کے خلاف کسی کارروائی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ آرمی چیف نے پوچھا، کیا آپ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ان جج صاحب سے میری ملاقات تو دور کی بات کبھی الیک سلیک بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے سے آرمی چیف ناراض ہیں اور قاضی صاحب کے خلاف نااہلی کا ریفرنس تیار کیا جا رہا تھا۔ ابھی اس ریفرنس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی، مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے 15 اپریل 2019 کو روزنامہ جنگ میں شہداء سے غداری کے عنوان سے کالم میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف طاقتور حلقوں کے متوقع کارروائی کا بانڈا پھوڑ دیا اور لکھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ سے لڑنے کی بجائے اس دشمن سے لڑیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے شہداء کے خون سے غداری نہ کریں۔ میں نے اس کالم میں جنرل باجوہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن ان کے اور میرے ایک مشترکہ دوست نے آرمی چیف کا شکوہ مجھے تک پہنچا دیا۔ اس دوست نے گزارش کی کہ میں آئندہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا دفاع نہ کروں۔ میں نے اس دوست کی گزارش کو نظر انداز کرتے ہوئے 25 اپریل 2019 کو آخری فتح کے عنوان سے کالم میں ایک دفعہ پھر یہ لکھ مارا کہ عدلیہ کو فتح کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ آخری فتح عین و قانون کی ہوگی۔ ابھی تک جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں ہوا تھا۔ میرے کالموں سے جو خلبلی مچی اس نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی پریشان کر دیا۔ ایک دن خان صاحب نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور کہا کہ وہ کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو خان صاحب نے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہا کہ تم جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو بتا دو کہ میں ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا۔ میں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو جانتا ہوں اور نہ میرا ان سے رابطہ ہے، میں تو صرف اس لیے بار بار کالم لکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں حکومت کو عدلیہ سے مادرائی نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر وزیر اعظم کی زبان سے انگریزی میں صرف یہ لفظ نکلا، انبلیویبل۔ اسی شام جنرل باجوہ اور میرے مشترکہ دوست نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ نے میری گزارش کا لحاظ نہیں کیا، اور واقعی میں نے بھی زیادتی کی حد تک اس دوست کے ساتھ بدلحاظی کر دی۔ یہی دوست اب مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فیاض کی حمایت پر آپ کو ندامت ہے یا نہیں۔ سوال سن کر میرے چند لمحے خاموش رہا۔ غلطی کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ندامت تو نہیں، البتہ افسوس ضرور ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ خود میں نے بھی ہمیشہ سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر تنقید کی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دراصل اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا تسلسل تھا، لہذا میں کسی جج کی نہیں بلکہ اس موقف کی حمایت کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے ذاتی طور پر بہت تکالیف اٹھائیں۔ کمال یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ذاتی طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھجوائیں گے، لیکن چند دنوں بعد انہوں نے یہ ریفرنس صدر عارف علوی کو بھجوایا اور صدر نے یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ 11 جون 2019 کو روزنامہ جنگ میں رسوائیوں سے ڈرتا ہوں کے عنوان سے میں نے عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ریفرنس نہیں بھجوائیں گے، لیکن آپ نے تو ریفرنس بھجوا دیا۔ وکلاء کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ میری پہلی ملاقات لاہور میں آسمان جہانگیر کانفرنس کے دوران ہوئی۔ میں نے اپنی تقریر میں ان کے خلاف ریفرنس کی مذمت کی تو وہ حاضرین میں بیٹھ کر مجھے سن رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے اپنی انگریزی میں لکھے مکالمے کی نقل دی جو آزادی اظہار رائے کے موضوع پر اس کانفرنس میں پڑھا گیا تھا۔
ان کے چیف جسٹس بننے تک میں اس غلط فہمی میں رہا کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ 13 اپریل 2023 کو میں نے سقوط آئین کے خطرے پر کالم میں لکھا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سقوط آئین نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ سقوط آئین ہمیں سقوط ڈھاکہ سے بڑے سانحے سے دوچار کر سکتا ہے۔ افسوس کہ میری رائے بالکل غلط نکلی۔ چیف جسٹس بننے کے بعد قاضی فیاض عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں اپنے فیصلے کی خود ہی خلاف ورزی کی اور وہ خفیہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے سہولت کار بن گئے۔ وہ برے وقت میں بھاگ کر آسمان جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور پہنچتے تھے۔ چیف جسٹس بنے تو آسمان جہانگیر کانفرنس میں شرکت کی دعوت کو رونیت سے ٹکراتے ہوئے کہا کہ جج تقریریں نہیں کرتے بلکہ فیصلے لکھتے ہیں۔ قاضی صاحب 13 ماہ چیف جسٹس رہے، لیکن اس مختصر عرصے میں زیادہ وقت وہ اپنے ساتھی ججوں سے اور ساتھی جج ان سے لڑتے رہے۔ ان کے دور میں ہائی کورٹس کے ججوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا رہا جو عمران خان کے دور میں جنرل فیاض حمید نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کیا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کمیشن کو تحفظ فراہم کیا، جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کرایا۔ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، لیکن پچھلے 13 ماہ میں بلوچستان سے جتنے نوجوان لاپتہ ہوئے، ان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ میں اضافہ ہوا۔ قاضی صاحب ان معاملات پر نہ صرف خاموش رہے، بلکہ انہوں نے صحافیوں پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ان کا اصل کردار مبارک ثانی کیس میں سامنے آیا، جس میں وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوئی، اور اسی کیس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت نہ بڑھنے دی تاکہ قاضی صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس نہ بن جائیں۔ قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس اپنے کردار سے پنجاب پر ایک احسان فرمایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پنجاب نے نظریہ ضرورت کا بانی جسٹس منیر پیدا کیا۔ اب تو بہت سے غیر پنجابی وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر سے زیادہ برا جج بلوچستان نے پیدا کیا۔